آفس سے چھٹی کے بعد ساحل گھر کی طرف جا رہا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور اس رات عجیب بات یہ ہوئی تھی کہ اچانک بہت تیز بارش شروع ہو گئی اور ساحل کو گھر جانے کے لیے کوئی ٹیکسی یا رکشہ نہ ملا۔ پھر اس نئی سڑک پر وقت ضائع کرنے کی بجائے جانے کا فیصلہ کیا۔ اب چونکہ بارش بھی تھوڑی کم ہو چکی تھی، اس لیے وہ پیدل ہی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے جانے کے لیے شارٹ کٹ کچے راستے کا انتخاب کیا تھا، جو کہ اکثر سنسان اور ویران رہتا تھا۔ اس کچے راستے میں تو عام حالات میں بھی زیادہ آمد نہیں ہوتی تھی، اور وہ تو تھا بھی رات کا وقت اور بارش بھی ہو رہی تھی، اس لیے وہ راستہ بالکل خالی تھا۔ ساحل تیزی سے قدم اٹھاتا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ تیز تیز ہوائیں چل رہی تھیں، بارش کی رفتار آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ ساحل بارش سے بچنے کے لیے راستے پر موجود ایک بہت اونچے درخت کے اوپر جا چڑھا، لیکن بارش نے یہاں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ پھر اچانک آسمان سے برف باری شروع ہو گئی۔ اب سچ میں ساحل کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ بارش تو وہ جیسے کیسے برداشت کر ہی لیتا، لیکن برف باری سے کیسے خود کو بچاتا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اچانک ساحل کی نظر سامنے ایک پرانے چھوٹے گھر پر پڑی۔ وہ گھر پرانا، کھنڈر اور خالی نظر آ رہا تھا۔ ساحل بنا کوئی وقت ضائع کیے نیچے اترا اور اس گھر کی طرف چل پڑا، اور بھاگتے ہوئے تیزی سے اس چھوٹے گھر کے اندر داخل ہو گیا، جو ہر طرف ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ ساحل کے گھر سے اندر داخل ہوتے ہی پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا۔ ساحل نے سوچا شاید تیز ہوا سے بند ہوا ہوگا۔ پھر ساحل نے ایک پرانے کمرے میں آیا۔ اس کمرے میں ایک پرانا بیڈ تھا اور کچھ ٹوٹی پھوٹی کرسیاں۔ ساحل نے کمرے میں پہنچ کر سکون کا سانس لیا۔ اب کم از کم یہاں بارش اور برف باری سے تو وہ بچ سکتا تھا۔ ساحل کو اس کمرے میں ایک ٹوائلٹ کی ناگوار بدبو کا احساس ہوا۔ بارش کی رفتار بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ساحل وہاں کمرے میں بیٹھا بارش ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ساحل کو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے 10 منٹ کے قریب ہو گئے۔ اس کے کپڑے پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ گیلے کپڑوں سے اس کو ٹھنڈ لگ سکتی ہے، اس لیے اس نے کپڑے اتار کر کرسی پر پھیلا دیے اور خود دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ کپڑے رکھتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ پھر ساحل کو ایک لڑکی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ ساحل کافی حیران ہوا۔ اس نے کھڑے ہو کر باہر دیکھا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ ہر طرف بارش اور پانی تھا۔ ساحل ایک بار پھر آ کر کمرے میں بیٹھ گیا۔ اسے اپنا وہم لگا۔ 2 منٹ بعد ساحل کو ایک لڑکی کے رونے کی آواز آئی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ سسک رہا ہو۔ ساحل اٹھ کر ایک بار پھر باہر دیکھنے گیا، لیکن باہر کوئی نہ تھا۔ ساحل ایک بار پھر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے وہ گھر کافی عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا جیسے ہی برف باری ختم ہوگی وہ فوراً یہاں سے نکل جائے گا۔ پتہ نہیں وہ آوازیں کیسی تھیں۔ پھر اچانک آسمانی بجلی چمکی، باہر کھڑے گھر کے آنگن میں روشنی ہوئی، اور اس روشنی میں ساحل نے دیکھا گھر کے باہر آنگن میں ایک درخت کے نیچے بہت بڑی قبر تھی، جو کہ بہت پرانی معلوم ہو رہی تھی۔ ساحل نے حیران ہو کر اس قبر کو دیکھا۔ وہ قبر گھر کے آنگن میں کیوں تھی، اور وہ کس کی قبر ہو سکتی تھی؟ ایک بے اختیار سی کیفیت میں ساحل کھڑا ہوا اور گھر کے آنگن میں موجود اس قبر کی طرف جانے لگا۔ قبر کے پاس پہنچ کر ساحل اس قبر کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس قبر پر ایک تختی لگی تھی۔ وہ کسی لڑکی کی قبر تھی جس کا نام مینا، اور وہ 200 سال پہلے مر گئی تھی۔ لیکن اتنی پرانی قبر اس کے گھر کے آنگن میں کیسے؟ اور قبر کے بالکل پاس ایک چراغ رکھا ہوا تھا اور ماچس بھی تھی۔ ساحل نے سوچا کمرے میں اندھیرے پر بیٹھنے سے بہتر ہے یہی چراغ کمرے میں لے جا کر روشنی کرے۔ یہی سوچ کر ساحل نے وہ چراغ قبر کے پاس سے اٹھائی اور اندر کمرے میں لے گیا۔ ساحل وہ چراغ جلانے ہی والا تھا کہ اچانک ساحل کو ایک لڑکی کی آواز سنائی دی۔ اب تم آ گئے، میں 20 سال سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ساحل نے گھبرا کر آواز کی طرف دیکھا، لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اب ساحل کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا، ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بارش رک چکی تھی۔ اس نے سوچا اب گھر واپس چلتا ہوں، مگر برہنہ حالت میں کیسے جاتا؟ مگر اس نے خوفناک گھر میں رہنے سے بہتر ہے یہاں سے نکل جانا ہی سمجھا۔ یہی سوچ کر وہ کمرے سے باہر نکلا۔
अचानक साहिल को किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई। साहिल ने सामने देखा तो जैसे पत्थर हो गया। सामने कब्र के पास एक खूबसूरत दुल्हन हाथों में मोमबत्ती लिए बैठी थी। साहिल हैरान होकर रुक गया। वो दुल्हन इसकी कब्र के पास कब आई थी, या फिर वो पहले ही कब्र के पास मौजूद थी? लेकिन वो पहले कब्र के पास मौजूद थी तो इसने इसके देखा क्यों नहीं था? वो दुल्हन मुस्कुराते हुए साहिल को देख रही थी। फिर साहिल से बोली, मुझे यकीन था तुम एक दिन वापस आओगे। साहिल ने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? साहिल की बात सुनकर इस लड़की ने जोरदार कहका लगाया और बोली, मेरे घर में खड़े होकर मुझसे पूछते हो कौन हूँ मैं? साहिल ने कुछ शर्मिंदगी से इस लड़की को देखा तो बोला, सॉरी, मुझे पता नहीं था ये आपका घर है। फिर साहिल ने अचानक पूछा, ये कब्र किसकी है? इस दुल्हन ने जोरदार कहका लगाया और बोली, ये कब्र मेरी थी, मैं 200 साल पहले मर गई। फिर एक चुड़ैल ने कहा, 100 साल बाद एक आदमी आएगा और वो इस कब्र के चिराग को जलाएगा और तुम उससे शादी कर लेना, फिर तुम दोबारा जिंदा हो जाओगी। साहिल ने खौफनाक अंदाज में इस लड़की को देखा और घबराते हुए बोला, मुझे अब पता चलना चाहिए। ये कहकर साहिल बाहर की तरफ बढ़ा। इस लड़की ने कहा, 100 साल बाद इस घर में कोई आया है, अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। आहिस्ता आहिस्ता इस खूबसूरत दुल्हन की शक्ल तब्दील होने लगी। इसके बाद बड़े बड़े दांत निकल आए। साहिल भागते हुए घर का दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन घर का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। लड़की बाहर खड़ी हंसती हुई साहिल को देख रही थी। साहिल ने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन दीवार पर हाथ रखते ही इसे करंट लगा। वो लड़की बोली, ये चुड़ैलों का घर है, अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। साहिल को ज़रा दूर एक सीढ़ी खड़ी दिखाई दी। वो दौड़ कर गया और उसे उठा लाया और घर के दीवार से लगा दी, मगर वो सीढ़ी अचानक ही गायब हो गई और वो नीचे आ गया। चुड़ैल गर्जी खुद को मेरे हवाले दो मिस्टर। साहिल ने जैसे इसकी बात नहीं सुनी, वो इधर उधर भागता रहा। फिर साहिल ने दूसरे कमरे में घुस गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। लेकिन इस कमरे में एक बहुत बड़ी गद्दी थी जो बेड पर सो रही थी। वो गद्दी साहिल को कमरे में देखते ही साहिल पर हमला करने लगी। साहिल जल्दी से दरवाज़ा खोल बाहर निकला। सामने वही दुल्हन खड़ी थी। इस दुल्हन ने साहिल से कहा, मुझसे शादी कर लो नहीं तो मर जाओगे। साहिल ने कहा, तुम एक चुड़ैल हो और मैं इंसान, हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। चुड़ैल आगे बढ़ी और बोली, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। बोलो, करोगे शादी? जिस पर साहिल ने नफरत से इसके मुंह पर थूक दिया। चुड़ैल गुस्से से बिपर गई और साहिल के कंधों के दरमियान आ बैठी। इसने कोई मंत्र पढ़ा जो साहिल ने हिंदी फिल्मों में सुना था और आंखें सुकेड़े कान लगाए ये मंत्र गौर से सुनने लगा। आखिर ये बोल क्या रही है? दूसरी तरफ मंत्र पढ़ने से चुड़ैल के हाथ में एक ब्लेड आ गया, जिससे इसने जड़ से साहिल का सर मुड़ दिया। दाएं बाएं भी साहिल को इसके नीचे धकेला और वहाँ से भागा और वो चुड़ैल इसके पीछे भागने लगी। चुड़ैल कह रही थी, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारा इतना इंतज़ार किया, आई तुम्हें जाने नहीं दोगी। साहिल पूरे घर में भागता रहा। चुड़ैल इसके पीछे पीछे भागती रही। भागते भागते एक गैरनुमा कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन वो कमरा ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वो भागता जा रहा था, लेकिन इस कमरे का कोई दरवाज़ा नहीं था। फिर वो एक खौफनाक तहखाने में पहुंच गया, जहां हर तरफ खून की बदबू थी और खौफनाक खोपड़ियाँ पड़ी हुई थी। वो दुल्हन साहिल के पीछे पीछे कमरे में आई और बोली, जब तक तुम मुझसे शादी के लिए राज़ी नहीं होते तुम इसी तहखाने में बंद रहोगे। ये कहकर वो दुल्हन वहाँ से चली गई, लेकिन तहखाने का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। साहिल का तहखाने में दम घुटने लगा। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे निकले। तहखाने से बाहर सारी रात वो यही सोचता रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई। वो तहखाने में बंद रहा। सुबह वो चुड़ैल दुल्हन साहिल के पास आई। इस दुल्हन के हाथ में नाश्ता था। इसने साहिल को दिया। वो भूखा था, इसने शायद नाश्ता किया। फिर वो बोली, तुम मुझसे शादी करने के लिए राज़ी हो? साहिल ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम एक रूह हो, मैं इंसान, और दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती। तुम प्लीज़ मुझे जाने दो। मीना ने गुस्से से इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया।
جب تک تم شادی کر کے دوبارہ بول نہیں ہوگی میں اس قبر سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ جب تک تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگے اس تہہ خانے میں سڑتے رہو۔ یہ حکم دے کر مینا تہہ خانے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ خود بخود بند ہونے لگا۔ ساحل کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دونوں طرف بڑی موت تھی۔ وہ 2 دن اس تہہ خانے میں بند تھا۔ اب موت اسے اپنے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگی اور اسے نیند آ گئی۔ ساحل نے خواب میں ایک حمل کو دیکھا۔ سامل نے ساحل سے کہا، بیٹا تم اگر اس قبر والی دلہن سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو تمہارے گلے میں جو تعویذ ہے اسے اس قبر میں ڈال دو۔ ساحل نیند سے جاگ گیا اور اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ اس نے اپنے گلے میں تعویذ کو دیکھا اور فیصلہ کیا کہ اس تعویذ کو اس قبر میں ڈال دے گا۔ رات کو جب مینا دلہن کے پاس آئی اور اس نے ساحل سے اس کا فیصلہ پوچھا تو ساحل نے کہا، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں ایک شرط سے شادی ہم اس قبر کے پاس کریں گے۔ مینا خوشی خوشی راضی ہوئی اور ساحل کو باہر لے گئی۔ پھر مینا تیار ہوئی۔ اس نے زیور پہنے، لپسٹک لگائی، آئی شیڈ لگایا، فیس پاؤڈر، مسکارا، آئی لیشز، بلشز، رواز کا لپ گلاوز، کاشیز کی چوڑیاں، کاشیز کا ہائی لائنر۔ اس دوران ساحل نے اس کو منت کی کہ اس کا لباس اس کو لوٹا دے، مگر مینا نے اس کو گورا جس پر وہ خاموش ہو رہا۔ پھر وہ سنگار میں سے اٹھی اور اٹھ کر اس قبر پر بیٹھ گئی۔ اس نے چپکے سے وہ تعویذ گلے سے اتار کر قبر میں دفن کر دیا۔ تعویذ دفن کرنے کے 1 منٹ بعد ہی ہر طرف دھماکے ہونے لگے، ہر طرف دھواں اٹھنے لگا۔ گھر کا دروازہ کھل گیا اور ساحل نے سر پر دوڑ لگا دی۔